بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایہ صفحہ نمبر 334، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ دیکھیے، مہر کا چل رہا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے وَلِلْمَرْأَةِ أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهْرَ وَتَمْنَعَهُ أَن يُخْرِجَهَا۔ مہر جب مقرر کیا جاتا ہے تو اگر ادھار کا لفظ نہ لیا جائے، اگر تو وہ نقد ہی ہوتا ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں معجل عین کے ساتھ ہاں، اور اگر ادھار کا لفظ لے لیا جائے تو ادھار ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مؤجل حمزے کے ساتھ۔ سمجھ آ گیا نا سب؟ وہ ذہن میں رکھ کے پڑھیے۔ کوئی بھی چیز جب ہم خریدتے ہیں تو ادھار کا لفظ نہیں بولا تو نقد ہی ہوتی ہے، وہ اگر ادھار کا وعدہ کیا گیا تو پھر ادھار ہوتی ہے۔ تو نکاح میں بھی ایسی ہی ہے، دیکھیے۔ اور عورت کے لیے ہے کہ وہ روکے اپنے آپ کو، اب مہمان سے کوئی شادی کر لی خاتون، شادی کے بعد جو ہے انہوں مہر دینا ہے، بول دیے کہ میں 1000 درہم مہر دوں گا اور اس کے بدلے میں نے تم سے شادی کی۔ اس نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ انہیں جو ہے اپنے آپ کو روک سکتی ہے آپ سے، جب تک آپ اس کو 1000 مہر نہ دے دیں اس وقت تک اس کے قریب نہیں جانے کا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ روک سکتی ہے انہیں، اجازت دے دی تو بھی اس کی اجازت ہے، مرضی ہے اس کو۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیے، اور نہیں ہے عورت کے لیے ہے کہ روکے اپنے آپ کو یہاں تک کہ مہر لے لے، وَتَمْنَعُهُ أَن يُخْرِجَهَا، اور اس کو منع کرے اس کو نکالنے سے۔ کیا مطلب؟ شوہر کو اجازت ہے کہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کو لے کے جا سکتا ہے سفر پہ ادھر ادھر، لیکن اگر مہر نہ دے تو یہ بول سکتی ہے میں نہیں آتی، پہلے پیسے دو اس کے بعد بات۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، وہی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے کا مدار کب ہے؟ جبکہ ادھار کی بات چیت نہ ہو، یا تو بغیر جو ہے مہر کے ذکر کے جو ہے شادی کر لیا جائے تو مہر مثل ہوتا ہے۔ اگر مہر کا ذکر بھی آیا لیکن اس میں مقرر کر دیا گیا اتنا مہر بول کے، تبھی مہر آتا ہے۔ کون سا آتا ہے؟ وہ دونوں بھی نقدی ہوتے ہیں۔ اگر نقد کا ذکر آ گیا تو یقیناً تو نقدی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اَيُّسَافِرُ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقَّهَا فِي الْبَدْلِ، یعنی اس کو لے کر سفر کرے تاکہ اس کا حق متعین ہو جائے بدل میں۔ بدل کس میں؟ مہر میں جب تک اس کا حق مقرر ہو کر جو ہے مہر اس کو نہ مل دیا جائے اس وقت تک جو ہے شوہر کو اس پر ملکیت، یعنی اس کی بضاع پر ملکیت حاصل نہیں ہے۔ کما تعین حق الزوج فی المبدل، جیسا کہ متعین ہو گیا ہے شوہر کا حق مبدل میں، نکاح سے شوہر کا حق مبدل میں متعین ہو گیا ہے، بدل میں بھی بیوی کا حق مقرر ہونا چاہیے یعنی مہر میں۔ وہ سارا کالبیع، ایسے ہو گیا جیسا کہ بیع کے اندر وہی ہوتا ہے، جب جا کر کوئی چیز آپ خریدے ہیں تو جو ہے وہ چیز آپ لے کب سکتے ہیں؟ جب تک کہ پیسے نہ دیے جائیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ پیسے دے دینے کے بعد آپ وہ چیز وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِن مَنزِلِهِ، اور شوہر کے لیے نہیں ہے کہ اس کو روکے سفر سے اور اس کے گھر سے نکلنے سے، روکنے کی بھی اجازت شوہر کو نہیں ہے۔ کب تک؟ مہر نہ دینے تک۔ بولو جی، وَزِيَارَةِ أَهْلِهَا، اور اس کے گھر والوں کی زیارت سے، حَتَّى يُوَفِّيهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ، یہاں تک کہ وہ اس کو پورا مہر دے دے۔ اس کے بعد جو ہے بیچ کی ایک لائن چھوڑ دو، بیچ کی ایک متن کی لائن چھوڑ دو، اس کے بعد متن کا آگے جملہ ہے دیکھو، وَإِن دَخَلَ بِهَا فَقَدَ الْجَوَابُ فَكَذَلِكَ جواب، یہ پڑھنا اس کے بعد۔ اور اگر اس سے دخول کر دے تو بھی اسی طرح جواب ہے۔ بیچ کی ایک متن چھوڑ دیا میں، وہی ہے ٹپیکل مسئلہ جو بولا تھا میں، وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ جواب۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے مہمان صاحب کیا کرے، شادی کر لیے، شادی کرنے کے بعد مہر ادا نہیں کرے، شادی کے لیے تو کون سا مہر مقرر ہوتا ہے؟ نقدی جو ہوتا ہے، سمجھ میں آئے گا، نقد ہوتا ہے، انہوں ادا نہیں کرے تو اب اس کی بیوی کو اختیار ہے روکنے کا۔ پہلے روک دی، دے بھائی قریب نہیں آنا، پہلے پیسے دے دو، بولے ایک مرتبہ آنے دو، اس کے بعد دیتا ہوں، اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے انہوں کیا کر دی؟ اجازت دے دی، انہوں چلے گئے جمعہ وغیرہ سے، ارے ہوئے کیا خوش ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر دخول کر لیا، وَإِن دَخَلَ بِهَا، اس سے تعلق ہے اس مسئلے کا، اگر دخول کر لیا تو بھی یہی جواب ہے، یعنی مسئلے کا جواب یہی ہے۔ جواب کا مطلب انہوں جو ہے عام طور پہ مسائل سوال قائم کر کے جواب دیتے ہیں نا، تو دخول کرنے کے بعد بھی جواب یہی ہے، یعنی ایک بار دخول ہو گیا اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں آ رہے ہیں اپنی بیوی کے پاس، تو ابھی بھی روک سکتی ہے، نہیں بیوی ابھی بھی روک سکتی ہے۔ کیا بول کے روک سکتی ہے؟ مہر لاؤ، انہوں بولتے آپ کہاں روکنے کا، پہلی مرتبہ تو ہو گیا نا، اب کیا روک دے تم، اب روکنے کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں بول سکتے، ابھی بھی اختیار ہے روکنے کا۔
پہلی مرتبہ اجازت دے دی، چلو بھائی اب پہلے دن کیوں میں سختی کروں بول کے اجازت دے دی، اب اجازت نہیں دیتی جب تک کہ تم مہر مجھے نہ دو، یہ بول سکتی ہے، یہ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب وہ پڑھیے بیچ کی عبارت، یہاں تک کہ مہر اس کو پورے کا پورا دے دے، ای المعجل، یعنی مہر معجل کے بارے میں ہے یہ. اور جو میں بتا چکا ہوں جب بھی اگر شادی ہو جاتی ہے تو مہر معجل ہی ہوتا ہے، جب بھی شادی ہو جاتی ہے تو مہر معجل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، اس لیے کہ روکنے کا حق مستحق کے پورا ادا کرنے سے ہے، پورا ادا کرنے. روکنے کا حق کب ہے؟ مستحق کے پورا ادا کر دیں، انہیں وصول کر لے اور آپ ادا کر دیں، تب جا کے آپ کو روکنے کا حق ہے، تب جا کے روکنے کا حق ہے. انہیں جو ہے آپ ادا کریں نہیں، انہیں وصول کر لی نہیں، تو اس کو آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے. وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِسْتِفَاءِ قَبْلَ الْإِيفَاءِ، اور نہیں ہے اس کے لیے استیفاء کا حق ایفا سے پہلے. اس کو مہمان کو نہیں ہے استیفاء کا حق، استیفاء مطلب وصول کر لینے کا، ایفا سے پہلے ادا کرنے سے پہلے جب تک آپ جو ہے مہر ادا نہ کریں اس وقت تک اس کو وصول نہیں کر سکتے. شادی تو ہو گئی لیکن شادی ہونے کے بعد جو ہے آپ کیا دینا، پہلے مہر دو، اس کے بعد استفادہ کرو، یہ بولتے ہیں. تو کون سی صورت میں تھیا؟ مہر معجل میں. ولو کان المہر کلہ مؤجلا، دوسری شکل، اور اگر مہر پورے کا پورا مؤجل ہو یعنی ادھار ہو، یعنی نکاح کے موقع پر طے کیا گیا، نکاح کے موقع پر طے کیا گیا کہ بھائی میں مہر اب نہیں دوں گا، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جو ہے 6 مہینے کے بعد آپ کا مہر ادا کروں گا، تو کیا ہو گیا؟ یہ مہر مؤجل ہو گیا. لیس لہا ان تمنع نفسہا، تو اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے. اب انہیں نہیں روک سکتی، اب انہیں کبھی بھی نہیں روک سکتی. آپ بول سکتی، پریشر ڈال سکتی، مہر دو مہر دو مہر دو بول کے، مگر مہر کی وجہ سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتی، بولنا چاہ رہے کیونکہ پہلے تو طے کر لینا، بولے مؤجل کر دی نا، لہذا نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے. ہاں، لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّعْجِيلِ، ساقط کرنے کی وجہ سے اپنے حق کو مؤجل کے ذریعے، جیسا کہ بے میں ہوتا ہے، جیسا کہ بے میں ہوتا ہے. وفي خلاف ابی یوسف، اس میں ابو یوسف کا اختلاف. مہر مؤجل کے بعد بھی روک سکتی، بولتے رہو، مہر مؤجل کے بعد بھی روک سکتی ہے. کون بولتے ہیں؟ ابو یوسف بولتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں آگے سنیے. اس کے بعد وہی عبارت جو میں پہلے پڑھ چکا نا، وہ یہاں آ رہی. وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، اور اگر اس پر دخول کر لے تو اسی طرح جواب ہے. اس کی عبارت کا تعلق کس سے؟ مہر معجل سے ہے، مؤجل سے نہیں ہے. یہی جا کے کنفیوژ ہو جاتے ہیں. اس عبارت کا تعلق کس سے ہے؟ اوپر والی عبارت سے ہے، معجل سے ہے، بیچ والی لائن سے نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اب یہ جو دخول کرنے کے بعد اس طرح جواب ہے، کیا مطلب ہے؟ بولے پریشان آتے بچے. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ اوپر والی عبارت سے ہے. مہر معجل میں دخول کرنے کے باوجود بھی دوبارہ روک سکتی ہے، یہ مطلب ہے. بولو، میرے معجل روک سکتی ہے. عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے پاس. وقال لیس لها ان تمنع نفسها، صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، اب نہیں روک سکتی. دخول کرنے سے پہلے تک روک سکتی تھی، مہر معجل میں نقد میں دخول کرنے تک روک سکتی تھی. ایک مرتبہ دخول کر لیا، اب کیا روکتی؟ پورا ختم ہو گیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس مہر جو ہے پہلی وتی کا بدل ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پہلی وتی نے تو اجازت دے دی انہیں. پہلی وتی کیا کری؟ اجازت دے دی نا. میں پہلی وتی کیا کری؟ ارے وتی کا مسئلہ ہو رہا ہے. پہلی وتی اجازت دے دی، اجازت دینے کے بعد کیا روک سکتی؟ اب روکنے کا اس کو حق نہیں، انہیں بیوی سے نہیں شور ہے، اپنے روک سکتی انہیں، یہ بولنا چاہ رہا ہے. وقال ليس لها ان تمنع نفسها، نہیں ہے اس کے لیے کہ روکے اپنے آپ کو. والخلاف فيما اذا كان الدخول برضاها، یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ دخول ہو اس کی رضامندی سے. کس کی رضامندی سے بھائی؟ عورت کی رضامندی سے. حتى لو كانت مكرهة، یہاں تک کہ اگر انہیں مکرہہ تھی، مجبور تھی، شوہر زبردستی اندر گھس گیا، انہیں بولے مہر کہاں کا مہر، ہٹ، بلکہ کیا کرے، اندر گھس کے شروع ہو گئے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ تو جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی دوبارہ روک سکتی بولتے ہیں. کون بولتے ہیں؟ صاحبین بھی بولتے ہیں دوبارہ روک سکتی ہے، بولیں گے. لیکن ابو حنیفہ دونوں بھی بولتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں جبکہ انہیں اجازت دے دی تھی، انہیں اجازت دے دی تھی پہلی وتی میں، تو اس کے بعد صاحبین فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ اجازت دے دی ہے تو دوبارہ نہیں روک سکتی. ایک مرتبہ اجازت دے دی تو دوبارہ نہیں. ابو حنیفہ یہاں پر ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اجازت دینے کے بعد دوبارہ روک سکتی ہے. تو خلاف کس میں ہے؟ یہاں تک کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. حتی لو کانت مکرہۃ، یہاں تک کہ اگر وہ مجبور ہو، او کانت صبیۃ، یا بچی ہو، او مجنونۃ، اب بچی سے کیسے دخول کر سکتے؟ نہیں معلوم، اس زمانے میں کرتے ہوں گے. یا مجنونہ ہو، لا یسقط حقها فی الحبس بالاتفاق، نہیں ساقط ہوتا اس کا حق روکنے میں بالاتفاق. اس میں اپنے آپ کو روکنے میں، یعنی شوہر کو قدرت دینے سے روک سکتی. کب؟ زبردستی ہو وغیرہ، اتفاق ہے اس میں. لیکن اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف کس میں ہے؟ پہلی مرتبہ اجازت دے دی، بولو پہلی مرتبہ اجازت دے دی تو دوبارہ روک سکتی نہیں روک سکتی، اس میں اختلاف ہے.
وعلی ھذا الخلاف الخلوۃ بها برضاها، اور اسی اختلاف پر ہے اس کے ساتھ خلوت کرنا اس کی رضامندی سے. خلوت کو اپن کیا شمار کر لیے تھے؟ دخول شمار کر لیے تھے. خلوت سے کیا شمار کر لیے تھے؟ دخول شمار کر لیے تھے. تو وہی اختلاف پر ہے. وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفْقَةِ، اور اسی پر مبنی ہے نفقے کا مستحق ہونا. اسی پر مبنی ہے نفقے کا مستحق ہونا. کیا مطلب؟ اگر انہیں روک دی تو پھر نفقہ نہیں ملتا اس کو. لیکن جو ہے مہر معجل ہے، مہر معجل ہے تو پہلے انہوں مہر دینا، اس کے بعد جانا، پھر اس کے بعد نفقہ چالو ہوتا. سمجھ میں آ گیا نا پھر؟ تو انہیں جو ہے روکنے کے باوجود بھی مدت نفقے کی مستحق ہوں گی. ابو حنیفہ کے پاس مہر معجل طے تھا، مہر معجل طے تھا. شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ فوراً مہر دینا، اس کے بعد اندر آنا. اب انہیں آنے سے منع کر رہی، آنے سے منع کر رہی. اب منع کری تو انہیں جو ہے ٹھیک ہے بول کے رک گیا. اب اس کے بعد کھلا رہا پلا رہا بھی نہیں. کیوں نہیں کھلا رہا؟ انہیں میرے اوپر قدرت دے دی، میں نہیں کھلا رہا ہوں بول. تو ایسا نہیں بول سکتا شوہر، ویسا نہیں بول سکتا. اس کو حق ہے، اس کو حق ہے کھلانے پلانے کا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ہے انہیں آپ کی بیوی بن چکی ہے تو آپ کھلانا پلانا ضروری ہے. انہیں پھر روکی نہ میرے کو، قدرت دینے سے منع کری. کیوں منع کری ہے؟ شرعی حق کی وجہ سے منع کری ہے. بولیے. تو صاحب نہیں بتاتے ہیں کہ چونکہ انہیں جو ہے روکی ہے لہذا نفقے کی مستحق نہیں بولتے. کیا بولتے ہیں؟ ایک مرتبہ قدرت دی، ایک مرتبہ قدرت دی، اب دوبارہ اب جو منع کر رہی تو لہذا نفقے کی مستحق نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں اگر بیوی جو ہے شوہر کو اپنے پر قدرت نہیں دے رہی اور صحت مند ہے تو اس وقت جو ہے اگر قدرت نہیں دے رہی تو نفقے کی مستحق نہیں. چنانچہ بیویاں جو ہے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر جا کے سسرال میں رہ گئی تو پھر جو ہے اس کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کھلانے پلانے کی. ہاں اجازت سے گئی تو پھر ذمہ داری ہے. آیا سمجھ میں؟ تو لہما ان کی دلیل کیا ہے؟ خیر بہرحال دلیل سنو. ان کی دلیل سنو کہ معقود علیہ کیا چیز ہے؟ معقود علیہ جس پر عقد ہوا ہے. کون ہے وہ؟ بزا. وہ معقود علیہ تو پہلی وتی کے ساتھ ہی حوالے ہو گیا ہے. معقود علیہ کیا ہوا؟ حوالے ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کی رضامندی سے ہوا نا، پہلی وتی میں اس کی رضامندی سے ہوا ہے، بات ختم ہو گئی. پھر دوبارہ جو ہے روکنے کی اجازت نہیں ہے بولتے، دوبارہ روکنے کی اجازت نہیں. لہما ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ پورے کا پورا وہ پھیر دیا گیا ہے. قد صار مسلما الیہ، وہ پورے کا پورا پھیرا ہوا ہے اس کی طرف. پھیرا ہوا ہے اس کی طرف. کس کی طرف؟ شوہر کی طرف. کس کی ذریعے سے؟ بیوی کی رضامندی کے ذریعے سے. بالوطیۃ الواحدہ پہلی وتی سے، او بالخلوۃ یا پہلی خلوت سے. ولہذا یتأکد بها جمیع المہر، اسی وجہ سے جمیع مہر اس پر موقع ہو چکا ہے. ان دونوں کا یہ ماننا ہے، صاحبین کا یہ ماننا ہے کہ پہلی وتی ہی مہر کے لیے اصل ہے. پہلی وتی ہی اصل ہے. لہذا پہلی وتی ہو یا خلوت ہو، جیسے ہی وہ ہو چکی ہے تو مہر بھی مکمل ہو چکا ہے، موقع ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر طلاق ہوگی تو پورا مہر دینا پڑتا نہیں دینا پڑتا؟ پورا مہر دینا پڑتا. تو اس کا معلوم ہوا کہ مہر کا اصل بدل کیا ہے؟ پہلی وتی. ولہذا یتأکد بها جمیع المہر فلم یبق لها حق اللبس، تو لہذا اس کو روکنے کا حق باقی نہیں رہتا. کالبائع اذا سلم المبیع، جیسا کہ بائع جب مبیع کو سپرد کر دے. مثال کے طور پر بائع جو ہے کاروبار کر لیے کہیں پر، کاروبار کرنے کے بعد یہ ہے کہ بائع صاحب کیا کرے، چیز وہاں رکھ دیے، مشتری کیا کرا وہ چیز دے لے کے جیب میں ڈالے کے چلے آ رہا، جیب میں ڈال لے کے چلے آ رہا. تو انہیں بولتا پیسے لاؤ، پیسے لاؤ بولنے کا اس کو حق ہے، چیز چھین لینے کا حق نہیں ہے. بولتے دے دیا اس کی رضامندی سے تو قبضہ کر لیا نا بھائی، اس کی رضامندی سے قبضہ کر لیا، بس اس کی چیز ہو گئی. وہ چیز کیا ہوگی؟ اس کی ہو گئی. اب اسے چھین لے لینا ہے، زیادہ آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ قیمت وصول کرنا ہے. ارے بولو نا میاں، قیمت وصول کرنا ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی مہر نہیں دیا بول کر ایک مرتبہ دے دینے کے بعد آپ پھر واپس اپنا بوزا کھینچ لے نہیں سکتی، واپس اپنا بوزا نہیں سکتی، زیادہ سے دباؤ ڈال سکتی کہ مہر دو پریشان کر سکتی، مگر جو ہے چھین نہیں سکتی. یہ بولنا چاہ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ وَلَهَا أَنَّهَا مَنَعَتْ مِنْهُ مَا قَابَ بِالْبَذْلِ، اور نہیں وَلَهُ اور ان کی دلیل. کس کی دلیل ہے؟ ابو حنیفہ کی دلیل. ابو حنیفہ کا کہنے کا خلاصہ یہ رہتا، انہوں یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مہر جو ہے پہلی وتی کا بدل نہیں ہے، پورے وتیوں کا بدل ہے. مہر کیا ہے؟ اگر ایک وتی کے بعد مر گیا سمجھو تو ایک وتی کا بدل تھا. اگر 1000 وتیوں کے بعد مر گیا تو سمجھو 1000 وتیوں کا بدل ہے. مہر کیا ہے؟ پورے وتیوں کا بدل ہے. تو انہیں پہلی وتی کی اجازت دے دی، دوسری وتی کو روک سکتے نہیں؟ روک سکتے، اپنے رضامندی سے اجازت دے دی ہے، لیکن دوسری اور تیسری وتی چوتھی وتی کو روک سکتی ہے. یہ بولنا چاہتے ہیں.
خلاصہ یہ چیز سمجھنے کا کہ مہر پہلی وتی کا بدل نہیں ہے بلکہ تمام بچیوں کا زندگی بھر کے جتنے وتیاں ہیں وہ پوروں کا بدل ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ انہا منعت منہ ما قابل بالبدلی، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے منع کیا ہے اس کو جو کچھ کے اس سے جو کہ بدل کے مقابلے میں آیا ہے، جو کہ بدل کے مقابلے میں آیا ہے. لأن كل وطیۃ تصرف فی البضع المحترم، اس لیے کہ ہر وطی بضاع محترم میں تصرف ہے، بضاع قابل احترام چیز ہے وہ، اس کا جو ہے اس کے اندر کیا ہے تصرف ہے ہر بدلی. فلا یخلا عن العوض، لہذا وہ عوض سے خالی نہیں ہوگی ابانۃ لخطرہ، اس کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. خطر مانے بلندی، اس کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. مہر کیا ہے پورے وطیوں کا بدل ہے. خلاصہ مہر کیا ہے، اگر آپ ایک وطی کا بدل مان لیں گے تو بقیہ پورے وطیاں پھکٹ کے ہو جاتے، ایسا نہیں ہے، فری کے بقیہ وطیاں نہیں ہیں. پھر بولتے ہیں آپ ایک وطی سے مہر مکمل دینا پڑتا، بولتے ہیں نا ایک وطی سے ہی مہر مکمل دینا پڑتا ہے. تو وہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ بعد کی کتنے وطی ہے نہیں معلوم، بعد کی وطیاں کتنے ہیں نہیں معلوم. اگر ایک وطی کے وطی دونوں مر گئے تو سمجھا جائے گا کہ ایک ہی وطی تھی، یہ مہر کے عوض میں ایک ہی وطی. ایک وطی کے بعد طلاق دی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس مہر کے عوض میں ایک ہی وطی تھی. ایسا چونکہ بعد کے وطیاں معلوم نہیں ہیں اس واسطے ایک وطی سے ہی مہر موقد ہوا بولتے ہیں. والتأکد بالواحدۃ لجہالۃ لہ ما وراءها، اور ایک سے موقد ہونا یہ ہے کہ اس کے ماورا کی جہالت کی وجہ سے، اس کے ماورا کی جہالت. فلا يصلح مزاحما للمعلوم، لہذا معلوم سے اس کا مزاحم نہیں ہو کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ معلوم کی مزاحمت کی صلاحیت نہیں رکھتا. ثم اذا وجد وطی آخر، پھر جب دوسری وطی پائی جائے گی، وصار معلوما، اور وہ معلوم ہو گیا، تحققت المزاحمت، تو اس کے مقابل مزاحم جو ہے ثابت ہو چکا ہے، اس کا مزاحم ثابت، یعنی اس کے مقابلے میں کیا آنے والا ہے وہ ثابت ہو چکا ہے. جب ایک ہی وطی تھی بقیہ نہیں معلوم تھے تو اس کے مقابلے میں کچھ اور آ رہے ہیں کیا معلوم نہیں تھا. جب دوسری آ گئی تو پتہ چلا کہ دوسری وطی بھی اس کے مقابلے میں ہے، پھر اور ایک آ گئی تو پتہ چلا کہ اور ایک وطی بھی اس کے مقابلے میں ہے. وصار المہر مقابلا بالکلی، اور مہر ہو گیا پوروں کے مقابلے میں، پوروں کے مقابلے میں. مثال دیتے ہیں کالعبد اذا جنى جنایۃ، جیسا کہ غلام جب کوئی جنایت کیا. غلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی غلام تھا سمجھو، وہ غلام اگر کوئی غلطی کرتا ہے یعنی کسی نے ہاتھ کاٹ دیا تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی دیت دینا پڑتا ہے. وہ دیت کون دیں گے؟ آپ دیں گے. وہ دیت کون دیں گے؟ آپ دیں گے. مالک میرے نے کہا ہے تو اس دیت کے بدلے میں کیا کریں گے؟ پھر غلام کو بیچا جائے گا، اس دیت کے بدلے میں غلام کو بیچ کر دیت ادا کرنا پڑے گا. اب مان لو غلام ایسا ہے بے وقوف 4-5 غلطیاں کر دیا، کیا کرنا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، ایک ناک کاٹ دیا، ایک کان کاٹ دیا، ایک کو قتل کر دیا. تو وہ پوروں کی جنایت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک جو غلام ہے نا. دیکھیے جیسا کہ غلام جب کیا جنایت جنا جنایت تو جب کیا جنایت یدفع کلہ بہا، تو اس کو پورے کے پورا دیا جائے گا، وہ غلام اس کا پورے کے پورا دیا جائے. ثم اذا جنا اخرى وہ اخرى یدفع بجميعها، جب دوسری کیا تیسری کیا تو بھی کیا کیا جائے گا؟ وہی غلام دیا جائے گا. 2-3 غلام تو ہے نہیں، پوری جنایتوں کے مقابلے میں ایک ہی ہے. وہ ایک دوسرے کو بولیں گا تم نہ آپس میں لڑ لو، لے ہو کوئی اس کی جو ہے کان کاٹے، کوئی ناک کاٹے، یا بیچ کی جو ہے آپس میں بانٹ لو. سمجھ میں آ گیا نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک وطی اصل نہیں ہے مہر کے عوض میں، بلکہ کتنے ہیں زندگی میں پورے وطیاں ہیں. چونکہ بقیہ وطیاں معلوم نہیں، اسی وجہ سے ایک وطی سے مہر موقع ہو جاتا ہے، پھر بقیہ اور وطیاں ہوتے گئے تو یہ سمجھا جائے گا یہ پورے وطیوں کے مقابلے میں ایک ہی مہر ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ مہر معجل میں ایک مرتبہ وطی کرنے کے باوجود بھی ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیوی اس سے منع کر سکتی ہے. انہیں منع کری بول کے اس کو جو ہے نفقہ وغیرہ نہیں دیتا ہوں بھی نہیں بول سکتا شوہر، نفقہ وغیرہ نہیں دیتا ہوں بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ انہیں منع کری شرعی حق کی وجہ سے، شریعت نے اس کو منع کرنے کا حق دیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.